معزز ناظرین و سامعین، سلام و تسلیم و آداب۔ میرا چہیتا طالب علم آصف اطولہ جو بہترین شاعری کرتا ہے، حاضر ہو گیا ہے۔ حضرات مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے، کمنٹس کریں گے، اپنے دیگر گروپس کے اندر بھی شیئر کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، سلام و تسلیم و آداب۔ تمہارے نام زمانے کے مہکتے ہوئے پھول، میر و غالب کے گلشن سے سلام آیا ہے۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز احمد بلیسی، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تحریک بقایا اردو کا لائیو پیج۔ اس سے پہلے کہ میں اردو زبان و ادب کے ذکر جمیل کا تذکرہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں، سردست میں تحریک بقایا اردو کے تمام اراکین کا من جملہ اس کاوش کے لیے انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ان تمام نامساعد حالات کے بھی ایسی صحیح جمیلہ کر رہے ہیں کہ لوگ قریب سے قریب تر آ جائیں، کیونکہ انسانی مسائل کا حل بات کرنے سے نکل آتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا غالباً ایک شعر ہے کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے، روز باتیں کیا کرو ہم سے۔ معزز ناظرین، جہاں تحریک اس کاوش کے لیے دلی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے اور اس بات پہ یقین کریں گے کہ واقعتاً ایک تحریک کا کرتویہ یہی ہوتا ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی پرآشوب کیوں نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکال لیتے ہیں کہ بات نکلے نہ، لیکن چیخ تو نکلے ہی صحیح۔ اس کے لیے اراکین تحریک بقائے اردو دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ بات یہیں تک نہیں ہے، بات یہ بھی کی جائے کہ تحریک بقائے اردو صرف ایک لسانی مشغلے کا نام نہیں ہے کہ ایک زبان کے صوتی، صرفی، نحوی خصوصیات کو ازبر کیا جائے اور ان قواعد اور گرامر کی موشگافیوں کے اندر محو رہیں اور زبان کو ایک جکڑ بند طریقے سے اس کو سالم رکھا جائے اور اس کی سالمی، اس کے تلفظ اور اس کے جملہ چیزیں جو لسانیات سے جڑی ہوئی ہیں ان سے بات کی جائے اور ان پہ سختی کی جائے۔ تحریک بقایا اردو ایسی کسی بھی تحریک کا نام نہیں ہے۔ تحریک بقایا اردو کی نسبت سے ایک عالمی منظر نامے کا
مجموعی نام ہے۔ تحریک بقائے اردو بنیادی طور پر اس چیز کی بقا کی ضامن ہے جسے آپ ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ تحریک بقائے اردو اس تہذیب کی بقا مانگتی ہے جو تہذیب ہمیں یگانگت سکھاتی ہے، ایک دوسرے سے ملنا سکھاتی ہے، ایک دوسرے سے وفا اور خلوص اور ہمدردی کے جذبے رکھنے کی صلاحیت کہ بقائے اردو ایک ایسی معاشی، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی اور تعلیمی اقدار کی بقا کی ضامن ہے۔ تحریک بقائے اردو کے ساتھ نسبت اس لیے اس کو ہے کہ اردو بھی ایک ایسے ہی مجتہد لسان کا نام ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے میرے پوسٹر کے اوپر دیکھا ہوگا کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ میری گفتگو اسی عنوان کے زیر اثر رہے گی۔ سب سے پہلے ہم لفظ اردو پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے احساسات تھے، وہ کون سے جذبات تھے جس نے ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ایسی زبان کو وجود بخشا جب زبانوں کی ایک باڑھ آئی ہوئی تھی۔ عیسوی کے بعد جدید ہند آریائی زبانوں کا دورہ شروع ہو جاتا ہے اور کتنی زبانیں وجود میں آتی ہیں۔ اردو زبان کو وجود بخشنے کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جب وہ قومیں، مختلف قومیں یہاں پر آئی، جب سیاسی منافت نے ہمیں انسان سے وحشی بنانے کی سعی کی، ایک زمانہ یہ ہندوستان واسودیو کٹمبکم کے جذبے سے اس سرشٹی کے اوپر رہتا تھا۔ وفا، ایثار، ہمدردی، جانثاری، جان بازی اس ہندوستانی کا طغرائے امتیاز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنے شعر کے اندر یہ کوٹ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا کہ محبت کی خوشبو آتی ہے۔ جب اس محبت کی خوشبو کو ڈاکہ پڑنے لگا، محبت کی اصطلاحیں مفقود ہونے لگی، وفا، ہمدردی، پیار الفاظ محو ہونے لگے، اذہان سے، افکار سے، جذبات سے، خیالات سے، نظریات سے، سے اور لغت سے جب ان پہ ڈاکہ زنی ہونے لگی تو اس وقت کے صاحب حس لوگوں نے تمام زبانوں کے وہ محبت بھرے الفاظ، وہ خلوص بھرے الفاظ، وہ جذبے سے سرشار الفاظ جو یہ دعوت دیتے تھے کہ ہم انسان ہیں، انسان لفظ انس سے نکلا ہے اور انس کا معنی ہے محبت، یہ سارے محبت کے الفاظ مختلف زبانوں سے جب جمع ہو گئے اور ایک نئی طرح نکلی کہ انسان کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ الفاظ کا ذخیرہ اتنا وافر ہو چکا تھا، اتنا جامع ہو چکا تھا، اس کے اندر اپنے افکار اور خیالات اور نظریات کو بیان کیا جانا ممکن تھا، تو اسے مختلف ناموں سے پکارا جانے لگا۔ اسے ریختی کہا جانے لگا، اسے ریختہ کہا جانے، اسے لنگو ہندوستان کہا جانے لگا، اسے امیر خسرو کی زبان دہلوی زبان کہا جانے لگا، اسے گوجری کہا جانے لگا، اسے دکنی کہا جانے لگا، اور یہ اردو معلی کہلائی، اور پھر بعد آگے چلتے چلتے یہ اردو بنی۔ میرے ساتھ بہت سارے احباب ہیں، میں موبائل سے ہی بات کر رہا ہوں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ عارف صاحب، میں نے پہلے ہی اس کو کر لیا تھا، آپ کو یہاں بولتے دیکھا تو زمانہ یاد آ گیا۔
ڈاکٹر مشتاق صاحب اب بیچ میں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ ڈاکٹر مشتاق صاحب تو اپنی جگہ اس عنوان کی ایک انجمن ہے۔ میٹھا زہر کے حوالے سے بات کروں تو یہ اسی وفا اور خلوص اور ہمدردی کے متقاضی ہے جو اردو زبان و ادب کا ایک زمانے میں وتیرہ رہا ہے۔ بہرحال ڈاکہ زنی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب تک عرفان عارف صاحب اور ہمارے ذاکر ملک صاحب جیسے اس زبان کی روح کو جاننے والے افراد موجود ہیں تو یقیناً وفا اور خلوص اور ہمدردی اور محبت کے سرچشمے جاری، گھبرانے کی کوئی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کم احباب جڑ رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک زبان وجود میں آئی، اس زبان کو چلتے چلتے تقاضا یہ تھا کہ محبت کو زندہ رکھا جائے۔ اردو زبان کو اگر آپ احساس اور جذبہ شامل رکھ کر اردو زبان کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں گے تو اردو زبان مجتہد لسان ہے، مجتہد لسان ہے۔ اردو زبان دنیا کی واحد زبان ہے جس نے زبانوں کو ان کے وجود میں آنے کا مقصد بیان کر دیا ہے۔ زبانیں وجود میں آتی ہی اس لیے ہیں تاکہ انسان ایک دوسرے سے جڑ جائیں، لیکن جب زبانیں ہی انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا کھیل کھیلتی ہے تو ایسے عالم میں ایک زبان وجود میں آتی ہے۔ لسانی اعتبار سے جب انسانوں کو الگ کیا جاتا ہے تو ایک زبان وجود میں آ جاتی ہے۔ مذہبی اعتبار سے جب لوگوں کو جوڑنے کے بجائے منقطع کیا جاتا ہے تو اس عالم میں ایک زبان وجود میں آ جاتی ہے جو اپنے قلب کے اندر گیتا کو سماتی ہے، وید کو سماتی ہے، اپنشید کو سماتی ہے اور بائبل کو سماتی ہے، اور ہر فکر اور ہر نظریے کو اپنے قالب کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ عربی کے شاعر کو بھی خوش آمدید کہتی ہے، یہ سنسکرت کے شاعر کو بھی خوش آمدید کہتی ہے، یہ ہندی، بلوچی، پنجابی، گجراتی، گوجری، کشمیری، ہر فکر، ہر نظریے کے انسان کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ یاد کی دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ زبانوں کا کام ازل سے انسانیت کو جوڑنا ہے۔ کوئی بھی زبان دیوانی نہیں ہے، زبانیں ساری کی ساری ایشور، اللہ، مہیشور، پرمیشور کی طرف اوترت ہوئی ہے۔ وہ کیڑے جو حشرات الارض کہلاتے ہیں وہ بھی کوئی زبان سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور بولتے ہیں۔ یہ جو چڑیوں کی چہچہٹ ہے یہ بھی کوئی زبان ہے، یہ بھی کوئی گفتگو ہے، یہ بھی کوئی بات چیت ہے۔ اس حوالے سے قرآن کی سورہ ہدہد کا مکالمہ کس انداز کا ہے، توحید کی دعوت وہ کس انداز میں دیتا ہے۔ انسان کی زبان، انسان کا بیان ششدر اور گنگ ہو کر رہ جاتا ہے جب ایک ہدہد توحید کا پیام دیتا ہے، جب ایک چونٹی اپنی چونٹی کو ایک خطرے سے متنبہ کرنے کے اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ادھر سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں کچل دے۔ یعنی کہ یہ چونٹی کا تذکرہ اس لیے قرآن میں لایا گیا ہے تاکہ انسانیت کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ ایشور، مہیشور اور پرمیشور اور بھگوان کو سب سے زیادہ بہترین عمل اگر کوئی پسند ہے کہ کسی انسان پہ اگر کوئی مصیبت اور آفدہ اور پریشانی آ رہی ہے تو اس مصیبت اور آفدہ اور اس پریشانی سے اسے متنبہ کیا جائے، اسے باخبر کیا جائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لسان ہے، زبانوں کو اس نے اخوت، محبت، خلوص، وفا اور ہمدردی، ایثار کے جذبوں سے سرشار کرایا۔ تو شاعری کا تذکرہ کیجئے تو انہی موضوعات سے پوری اردو شاعری بھری پڑی ہے۔ اردو داستان کی نسبت سے بات کیجئے
تو انہی موضوعات سے آپ کو اردو کی تمام داستانیں بری پڑی نظر آ جائیں گی۔ اردو افسانے کے حوالے سے بات کیجئے، اردو ناول کے حوالے سے بات کیجئے، افسانے کے حوالے سے بات کیجئے، افسانچے کے حوالے سے بات کیجئے، رپوتاج کے حوالے سے بات کیجئے، انشاء کے حوالے سے بات کیجئے، کسی اور صنف یعنی کہ سوانح حیات تک کے اندر بھی ایسے ہی موضوعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب ہم مجنو کی ڈائری پڑھ لیتے ہیں، جب ہم لیلا کے خطوط پڑھ لیتے ہیں، تو ہم ایک ایسی دنیا کے اندر پہنچ جاتے ہیں کہ جس دنیا میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، محبت کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، اخوت کے سوا کوئی اور راہ نہیں ہے، وفا کے سوا کوئی اور مقام جاہ نہیں ہے۔ ہمیں باقی تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر ہمیں انسانیت کا پیغام دیتی ہے، ہمیں اس چیز سے باخبر کرتی ہے کہ بھائی انسان کے اندر جو انسان ہے نا، جو اس کا مادہ ہے لفظ انسان کا، وہ انس ہے، اور انس کا معنی ہی محبت ہے۔ یعنی کہ اگر نہیں ہے تو وہ انسان ہے، اور انس میں اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ انس بے روح اور بے جان ہے۔ اردو زبان و ادب کا تذکرہ، اسی لیے میں اسے مزے کا افسانہ کہتا ہوں، اسی لیے میں اسے ایک ذکر جمیل کہتا ہوں۔ میرے پاس وہ وقت نہیں، وہ حظ نہیں، وہ سکون نہیں، وہ لطف نہیں، وہ فرحت نہیں، جو وہ ذہن کو وہ کیفیت نہیں ہے کہ جس کیفیت کے اندر زبان و ادب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ چونکہ میں کچھ دن پہلے ہی اپنے بہت ہی محبوب دوست اور بہت ہی جس کے لیے الفاظ نہیں میرے پاس، میرے والد بزرگوار کو دفنا چکا ہوں۔ میرے پاس یہ کوئی صورت نہیں ہے تھی کہ میں آپ کے سامنے روبرو ہو جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مجھے ذاکر صاحب نے فون کیا اور اس کے حوالے سے ڈاکٹر عرفان صاحب نے بھی مجھے فون کیا، تو میں نے سوچا کہ یہ اردو کا ذکر خیر ہے، میں آپ سے گفتگو اپنے والد کے اصالِ ثواب فرما رہا ہوں۔ میرے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے بڑھ کر میرے پاس اور کوئی وظیفہ نہیں۔ زمانے میں ذاکر ملک صاحب نے اور فاروق احمد بخاری صاحب نے رامبن کے اندر ایک میٹنگ کی تھی، اور وہاں پہ شعر و شاعری کا بھی ایک دور چلا تھا۔ اس دور میں نے ایک نظم پڑھی تھی، میں نے اپنے اس گروپ کے اندر بھی، تحریک بقائے اردو کے گروپ کے اندر اسے شیئر کیا تھا۔ پہلا ہی شعر اس کا وہ موضوع گفتگو بنایا، اعتراض بھی ہوا اس پہ۔ میں نے لکھا تھا کہ میرا مذہب، میرا ملک، میرا ایمان ہے اردو، جہاں دیر میں یا رب تیری پہچان ہے اردو۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ مذہب، یہ مسئلہ، ایمان تک اردو کو پہنچانا، یہ کہاں تک روا ہے؟ تو میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا حضرت مجھے کوئی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کچھ دے دیا اپنے خزانے میں سے۔ وہ شخص واپس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت انہوں نے تو دے دیا، لیکن اس سے میرا کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی سے کہہ دے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دے دے۔ اب جو یہ شخص وہاں چلا گیا تو جب وہاں چلا گیا تو اس نے کہا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ آپ سے ایسے مخاطب ہو جاؤں کہ آپ سے کہوں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مجھے کچھ دے دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری صندوقچی جس میں پورا خزانہ رکھا تھا اس صحابی کے حوالے کر دیا، لیکن وہ صحابی تھا، اس نے یہ غیر یقینی
ایک جو اس کے ساتھ واقع ہوا تھا، میں نے تو اللہ نے کچھ دے دیا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگا تو آپ نے سب کچھ دے دیا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جانتا ہوں۔ یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی معظم شخصیت ہے جس نے مجھے اللہ کا تعارف کروایا۔ یہ ہے جوازیت میرا یہ لکھنے کی کہ میرا مذہب، میرا مسلک، میرا ایمان ہے اردو، جہاں دیر میں یا رب تیری پہچان ہے اردو۔ یہ اردو ہے جس نے مجھے قرآن کی روح تک پہنچایا۔ یہ اردو ہے جس نے مجھے یہ سمجھایا کہ والد کا کیا مقام ہوتا ہے۔ یہ اردو ہے جس نے مجھے یہ سمجھایا کہ ملک کس کو کہتے ہیں۔ یہ اردو ہے جس نے مجھے یہ سمجھایا کہ ملک کی محبت کس چیز کا نام ہے۔ یہ اردو ہے جس نے مجھے سمجھایا کہ وفا خلوص کیا، جس نے مجھے سمجھایا کہ حیا کس چیز کا نام ہے۔ معزز ناظرین، ایک لامتناہی سلسلہ ہے جذبات اور احساسات کو آپ کے سماعتوں کے نشاور کرنے کا۔ ایک صورت نکلتی ہے تو واپس پلٹنے کو جی نہیں کرتا، اتنی زیادہ اثر کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اس حوالے سے بات کرنی ہے، میں نے سے شروع کیا کہ تحریک بقائے اردو جو ہے، یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کے تمدن، یہاں کی معیشت، یہاں کی معاشرت کی بقا کی ضمانت کی نوید ہے۔ تحریک بقائے اردو کا یہ خواب نہیں ہے اردو باقی رہے، اردو کا یہ خواب ہے کہ ساری زبانیں باقی رہیں، کیونکہ ان زبانوں کی بقا کے اندر اردو کی بقا کا راز مضمر ہے۔ تحریک بقائے اردو کا یہ خواب ہے کہ انسانی قدریں، جو بہترین قدریں ہیں، وہ دنیا کے اندر باقی رہیں، وہ بہترین قدریں دنیا کے اندر باقی، تو اردو زبان و ادب کی بقا بھی یقینی ہے، کیونکہ اردو زبان و ادب کے وجود کا محرک ہی یہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر جو بہترین قدریں ہوا کرتی ہیں ان کو پامال نہ ہونے دیا جائے، ان قدروں کو کوئی مذہبی جنون پامال نہ کر دے، کوئی سیاسی افریت پامال نہ کر دے، کوئی مذہبی یلغار ان کو پامال نہ کر دے۔ ہمارے پاس جو بھائی بھائی بن کر رہنے کا طریقہ ہے، جو ہمارا پراچین طریقہ واسودیو کٹمبکم، ہم پورے ایک سماج ہیں۔ یہی لفظ ہم جب عربی میں بیان کرتے ہیں، الخلق کلہم اللہ، تمام مخلوق یا اللہ کی عیال ہے، عامل ہے۔ اور بعض احباب کو اس پہ شک ہے کہ مسلمان کہتا ہے سور قسم نہیں لا سکتا ہے زبان پر، میں روزے سے ہوں اور زبان پہ نام لایا، میرے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، میرے لیے حرام اس لیے ہے کیونکہ اس کی سائنٹیفک بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اردو ایک ایسے جذبے کا نام ہے، ایک ایسی وفا اور ایک ایسے خلوص کا نام ہے کہ جو ہمارے ملک کی ضمانت، ہماری انسانیت کی ضمانت، ہمارے معاشرے کی ضمانت کی ترغیب اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ ساتھیو، یہ جو ہندوستان ہے یہ محبت کی دیوی کا ایک بہت پوتر ستان ہے۔ اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں، اور یہ سلام کرنا ہمیں اردو نے سکھایا ہے۔ اردو نہایت ہی عظیم ذکر جمیل ہے، نہایت ہی خوبصورت فسانہ ہے، یہ مزے کا فسانہ ہے۔ اس کے لیے وقت اور حالات کوئی معنی نہیں رکھتے، بس ایک جنونی شخص چاہیے جس سے وفا سے پیار ہو، جسے محبت سے پیار ہو، جسے خلوص سے پیار ہو، جسے حیا سے پیار ہو، جسے شرم سے پیار ہو، جسے ہمدردی یغانگت سے پیار ہو، جسے اپنی وطن کی عظمت سے پیار ہو۔ اللہ نے کہا علامہ اقبال نے اسی نظریے سے بات لی ہے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، ہائے بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں علامہ اقبال کا شعر نہیں، ہندوستان کی تہذیب بیان کر رہا ہوں۔
ہندوستان کی ثقافت بیان کر رہا ہوں، ہندوستان کی سماجی جو روح ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، بندہ بنوں گا میں اس کسی کا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ فرد قائم ربد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آ جاؤ مل جائیں ہم سمن اور سگن کی طرح، ایک ہو جائیں چلو جان اور بدن کی طرح۔ انہی جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے ایک شعر لکھا تھا، اپنا تو بس ایک یہی ہے، اپنا تو اس دل میں ہے ایک یہی ارمان، کھائے سارا ہندوستان۔ یہ ہندوستان ہے جس کی محبت مسلمان کے لیے سننا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ یہاں سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہاں کی مٹی میں جو سوندھی سوندھی محبت کی خوشبو پوشیدہ ہے، جان چھڑک کر اس محبت کی خوشبو کو زندہ اور آباد رکھے۔ اسلام کا معنی امن ہے، ایمان کا معنی امن ہے، اسلام کا معنی سلامتی ہے۔ اگر اسلام تو وہ اسلام والا نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ ایمان والا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کو کئی پہلوؤں سے جانچنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سارا سب کون سکھاتا ہے؟ اردو زبان سکھاتی ہے۔ آپ فزکس والے ہو سکتے ہو، مجھے ڈاکٹر طارق تمکین صاحب کا ایک بہت پہلے لکھا ہوا ایک اردو والا مضمون جو تب کے وہ کشتواڑ شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے اس کے رسالے میں چھپا تھا اردو والا وہ، تو اس میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب میں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا، جب مجھے فزکس، کیمسٹری، زولوجی والے اپنی فیئر ویل پارٹی میں بلاتے تھے اور شعر کہنے کی درخواست کرتے تھے، میں کہتا تھا تم فزکس میں کہو۔ ایک اور بات ہے کہ جب کوئی مرتا ہے نا گھر کے اندر، تو پھر اس وقت کیمسٹری کے کیمیکل ری ایکشنز کی بات اور اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ مرنے والے اور اس کے لواحقین کی ڈھارس بندھانے کے لیے جو الفاظ درکار ہیں وہ ہماری مٹی سے اخذ ہوئے ہونے چاہیے، ان میں ہماری مٹی کی خوشبو ہونی چاہیے، کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ اردو اس لیے نہیں سیکھی جائے میری طرح اور پھر بڑی بڑی باتیں کی جائیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا اور پھر میری روزی روٹی کا سوال ہے، میں نے اسی لیے اردو زبان و ادب کو پڑھا۔ نہیں، اردو کو صرف اس لیے پڑھا جائے کہ میں نے انسان بننا ہے۔ میں سے بہت سارے حضرات میری بات سے متفق نہ بھی ہوں، اور کسی کی بات سے حتمی تو بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں نکل جانی چاہیے بات سے، اسی کو بات کہتے ہیں، ورنہ بات کرنے کا کیا فائدہ۔ بہت سارے احباب کو شاید اتفاق بھی ہو اور شاید وہ متفق بھی ہوں کہ ہمیں بعض دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ رہبری کی طرف ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مذہب واقعتاً آپ کو فطری سمت، فطری زندگی کی طرف رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے کہ آپ براہ راست مذہبی پستکوں کے ساتھ وابستہ ہوں، آپ ان کا ادھین، آپ ان کا مطالعہ، آپ ان کی تلاوت اس طریقے سے کرنے والے ہوں کہ جیسے وہ آپ ہی کے اوپر اوترت ہو رہی سامنے آ جائے گا، تو واقعتاً یہ حقیقی بات ہے، یہ سچ بات ہے کہ اس سے بہتر
مذہب کی کتابوں سے بہتر، چاہے وید ہو، پران ہو، اپنشید ہو، گیتا ہو، بائبل ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کوئی بھی مذہبی کتاب ہو، کبھی بھی انسان غیر انسانی اعمال کی تلقین نہیں کرتی ہے۔ میرے آج تک کے مطالعے کا نچوڑ آپ کے ساتھ ساجھا کر رہا ہوں، کبھی نہیں کرتی۔ لیکن تب ہوتا ہے کہ جب درمیان دار بیچ میں آ جائے اور وہ اپنی طرح کی ذہن سازی کرے، اس وقت انسانیت کو اگر کوئی سنتلت کرنے، اس کو صحیح ڈاگر پر محققانہ فطرت کے اوپر ڈالنے والی چیز ہے، تو وہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے ادب کے سوا۔ اور آپ کی زندگی کی تربیت کے لیے اگر اس زبان کے اندر ہو، جو زبان آپ کی اپنی زبان ہو، آپ کی اپنی مٹی کی ایجاد کردہ زبان ہو، تو تاثر دو بالا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ڈیجٹس کی زبان سیکھنی پڑے گی، جاوا اور ایکل کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، سی اور سی پلس پلس HTML ہمیں سیکھنی پڑے گی، ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے وقت کی۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں اس زبان کا مطالعہ کرنا چاہیے جو زبان مٹی کی خوشبو کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے۔ ڈاروین کے نام سے کون شخص واقف نہیں ہے؟ ڈاروین نے اپنی سوانح حیات کے اندر لکھا ہے کہ انسان کے اندر ایک حصے لطیف ہے، اگر ادب کا مطالعہ نہ کیا جائے تو وہ حصے لطیف مر جاتی ہے، اور جب وہ حصے لطیف مر جاتی ہے تو انسان کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حصے لطیف کو زندہ رکھنے کا ایک ہی وسیلہ ہے، وہ ہے ادب۔ ڈاروین نے کہا ہے کہ میں شیکسپیئر کے ڈراموں اور ان کی لکھاوٹوں سے بہت زیادہ مستفید ہو جاتا تھا، لیکن جب ارتقاء کی تھیوری نے، ایوالویشن کی تھیوری نے مجھے مختلف قسم کے شواہد جمع کرنے میں ڈال دیا تو میرے پاس وقت نہیں رہا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب ایک ایسا وقت آ گیا کہ میں تھوڑا سا فارغ ہو گیا، میں نے چاہا کہ میں کچھ ادب کا حصہ پڑھوں، لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میری طبیعت کو ناگوار گزرا، میں ایک پیج پڑھنے کے بھی اہل نہیں تھا۔ ادب کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اردو زبان و ادب کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ زبان محبت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، میں کوئی جملہ معترضہ نہ کہوں گا۔ انسانیت، ہمارے ملک عزیز کے اندر انسان کا خون کس قدر ارزاں ہو چکا ہے، اس کا ادراک اور اس کا احساس آپ کو بخوبی ہوگا۔ کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، لیکن یہ اچت نہیں۔ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہم شعوری، ہم فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، حسی اعتبار سے مفلوج ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارا نام چھوٹ گیا۔ وہ لوگ کیا تھے جو دشمنی میں وقار رکھتے تھے دوستی کا؟ یہ لوگ کیا ہیں جنہیں سلیقہ نہ دوستی کا نہ دشمنی کا؟ لیکن ابھی کچھ لوگ ہیں جو نوید جیسے عرفان عارف صاحب، ان کی طرف سے یہ پیغام اس تحریک بقائے اردو کے پیج، اردو کی طرف سے نئے حوصلے، ان نام تحریک بقایا کا، اردو کا ہر فرد، ہر شخص جو کسی نہ کسی طرح اس میں شامل ہے، ان کا ایک نعرہ ہے، ان نامساعد حالات میں جب محبت مرتی چلی جا رہی ہے، تحریک بقائے اردو تمام ادبیات عالم کا مطالعہ کرنے کا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، تمام زبانوں کو فروغ بخشنا ہے، کیونکہ ہندوستانی تہذیب کسی نہ کسی طرح جدید ہند آریائی کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ اس کے اندر موجود ہے۔
ہندی سیکھنی ہے، سنسکرت سیکھنی ہے، اس کے ادب کا حصہ جو ہے اردو والوں کے لیے اردو میں منتقل کرنا ہے، تو یہ تحریک بقائے اردو کا تو رائے امتیاز ہے۔ اور آج کے دور میں یہ تحریک اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا کاروان آگے بڑھا رہی ہے، کیونکہ اس دور میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ محبت کی ضرورت ہے، وفا کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، ایثار و ہمدردی اور دوسرے کے لیے مر مٹنے کے جذبے کی ضرورت ہے۔ ان نامساعد حالات میں تحریک بقائے اردو کا فرد فاروق احمد نازکی صاحب کے ہے کہ نئے حوصلے، نئے ولولے، نئی رفتوں کی مثال دے، نئے حوصلے، نئے ولولے، نئی رفتوں کی مثال دے، میرا خون فضا میں اچھال دے، مجھے کربلا میں اتار دے، مجھے چھوڑ کر وہ چلا گیا کون؟ وہ دیس جو محبت کا پرتیک ہوا کرتا تھا، وہ تہذیب جس ہوا کرتی تھی، مجھے چھوڑ کر وہ چلا گیا میری بے بسی کے حصار میں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ میں بے بس انسان ہوں۔ لقد خلقنا الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی معاونت کر کے ایک دوسرے کی ڈھارس بندھا لو۔ مجھے چھوڑ کر وہ چلا گیا میری بے بسی کے حصار میں، تو خدا ہے تجھ سے بعید کیا اسے لوٹنے کا خیال دے۔ یہ اردو ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اے موج ہے دریا میں اور ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے بنٹ کے آخر کیا کرنا؟ میرا جینا، میرا مرنا، میری خوشی، میری ہنسی تیرے ہونے سے ہے، الگ سے ہونے سے نہیں، تیرے اتحاد سے، تیرے اتفاق سے۔ مسائل کچھ بھی ہوں گے مل بیٹھ کے حل کر لیں گے، لیکن ایسا کیا ہے کہ مسائل کے حل کرنے کے لیے مرنا ہی ضروری ہے؟ اردو زبان و ادب موت کا پیغام نہیں دیتا، زندگی جینے کا حوصلہ بخشتا ہے، نامساعد حالات میں گل و لالہ پیدا کرنے کا جذبہ بخشتا ہے۔ اردو زبان و ادب دور حاضر کا تقاضا ہے۔ جلے مکانوں میں بھوت بیٹھے بڑی متانت سے سوچتے ہیں۔ آج کا شاعر جب لکھتا ہے نا تو وہ اس طرح سے لکھے گا کہ بیٹھے بڑی متانت سے سوچتے ہیں کہ جنگلوں سے پلٹ کے آنے کی کیا ضرورت تھی انسان کو۔ جنگل میں ہے سانپ تو ہیں شہر میں انسان، سانپوں سے بچ کے آؤ تو انسان ڈسیں گے۔ وہ ایک بچے کے خون سے جو لکھا گیا ہے اسے پڑھیں، ابھی تیرا کیرتن فضول ہے، ابھی میرا سجدہ حرام ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ان چیزوں کو کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے یہاں ایسا کہنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کا ادراک پروین شاکر نے کیا تھا جب ایک خون کی لکیر کھنچ چکی تھی۔ ایک خون کی لکیر کھنچ چکی تھی، اس زمانے میں پروین شاکر نے 2 شعر لکھے ہیں، پوری تاریخ کو ان اشعار 4 مصروں کے اندر شامل کر دیا ہے۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا۔ وہ ممکنہ فیصلے کیا تھے؟ تاریخ ان سے بھری پڑی ہے، اس کی بیان کرنے کا نہ موقع ہے نہ دستور ہے۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، اور بہت ساری باتیں تھیں جن میں سے ایک یہ تھا کہ ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، میرا تو ایک سوال تھا اس نے کمال کر دیا۔ چلو پھر جب ہم یہاں سے لوٹے تو
ہم پہنچے اس پاک سرزمین کے اوپر تو پھر وہاں بھی ہم کیا آرام سے رہے؟ پروین شاکر کی زبانی سنیے، اے میری گل زمیں تجھے چاہتی ایک کتاب کی، میں تو عدل اور انصاف کا دائی بن کر اس ملک میں آیا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہو، لیکن کیا میرے ساتھ انصاف ہوا؟ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، میرا تو ایک سوال تھا اس نے کمال کر دیا، اے میری گل زمیں تجھے چاہتی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ یہ تھے وہ حالات۔ آگے چل کر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا تھا کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیتوں میں، دھرتی کے باسیوں کی مکتی ہے پریت میں۔ جو مسئلہ محبت سے حل نہیں ہوتا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ وہ مردہ مسئلہ ہوتا ہے جب تک نہ اس مسئلے کو بنانے والا، کائنات چلانے والا ہی حل کر دے تو کسی اور شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ باقی دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو محبت کی سحرکاری سے حل نہ ہو جائے۔ ایک لفظ محبت کا ادنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ اس کی لسانیات کی تاریخ لے لیجئے آپ، جب آپ اردو لسانیات کی تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی پیغام ہوتا ہے کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ اس کے ارتقاء کی داستان نہایت ہی عجیب ہے۔ جس زبان کو اردو کی دشمن کہا جاتا ہے، جب تحقیق کی جاتی ہے تو وہی زبان ہندی کی بہن نکل آتی ہے۔ برج بانو تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کنہیا لال کپور کا۔ بڑے مزے کا فسانہ ہے۔ اردو زبان و ادب کا ذکر جمیل، میں اسے ذکر جمیل اور ذکر عظیم کہتا ہوں۔ آپ غزل سے لے کر زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا نہ دار میجا نہ کاہلے ہو لگائے چھتیاں، یہی شاید وہ پہلا شعر ہوگا جس کو امیر خسرو نے عجیب کھچڑی کی حالت میں، جسے ریختہ کہتے ہیں، ہمارے سامنے رکھا۔ پھر یہی زبان جب دکن چلی جاتی ہے اور بہمنی سلطنت جب 5 مختلف ریاستوں میں بٹتی ہے تو یہ زبان اپنے بچپن کے اندر ان تمام ریاستوں میں پل کا کام کرتی ہے، انہیں جوڑ کے رکھتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ میرا وجود کے لیے۔ ہم کہیں بھی جائیں تو اردو ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اردو کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت کم ہم نے کیا ہے۔ تو اسے دھتکار دیا گیا، اسے پاکستانی زبان کہا گیا، لیکن یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہاں کی تہذیب کے زوال پذیر ہونے کی علامت ہے۔ المیہ یہ نہیں ہے کہ اردو مٹ رہی ہے، المیہ یہ ہے کہ ہندوستان کی وہ بہترین قدریں مٹ رہی ہیں جن قدروں کے لیے ہندوستان کو چاردانگ عالم میں جانا جاتا ہے۔ ہندوستان کائنات کی وہ سرزمین ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہت سارے احباب کو آشچర్య ہوگا، بہت سارے احباب نے سن رکھا ہوگا کہ سارے انبیاء جو ہے مشرق وسطیٰ میں ہی آئے ہیں، سارے انبیاء صرف عرب کے لیے ہے،
कुल्लु कौमिन हादिन, इस आयत के अंदर तनाजुर में राम और कृष्ण को इस्लाम वाले ईश्वर का, अल्लाह महेश्वर का, परमेश्वर का अवतार मानते हैं। जो बातें राम से मंसूब है, जो बातें कृष्ण जी से मंसूब है, वो बातें कोई आम आदमी नहीं कह सकता है। जो आदमी मनु जी से मंसूब है, वो आम आदमी नहीं कह सकते हैं। और उस जमाने में रामचंद्र जी का जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1400 साल का जमाना है, और कृष्ण जी का उससे पहले, और शिव जी का तो फिर आदम टेकरी यहाँ श्रीलंका के अंदर है ना। शिव टेकरी भी वही, आदम टेकरी भी वही, और क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध की टेकरी भी वही। समझ नहीं आती क्या? अंबिया का तसलसल भी हिंदुस्तान से ही हुआ है। हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत है मुसलमान का, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुन्नत होती क्या चीज है कि जो आखिरी वक्त में एक सुन्नत जिंदा करके आ जाएगा, उसे इस बड़ी जन्नत मिलेगी। एक सुन्नत जिंदा करके आए, तो इसको जिंदा रखना मुसलमान का कर्तव्य है। और मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने की सुन्नत को छूटने नहीं देना। हम यकीन दिलाते हैं आपको, मर सकता है नबी की सुन्नत को। हाँ, वो हमारे एक शायर ने कहा है कि कहीं कहीं हाजी मस्तान भी पैदा हो जाते हैं, कदम लड़खड़ा, हर शख्स के कदम लड़खड़ा जाते हैं। ये इंसानियत जो है स्पेक्ट्रम के 7 रंगों से की तरह है। इसमें नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है। ये विवगर है, सिर्फ काले से ना पहचाना जाए। ये पैगाम है, मोहब्बत है, ये उर्दू का पैगाम है। ये जज्बा, ये वफा, ये खुलूस, ये हमदर्दी, ये हया, ये सारा कुछ उर्दू का सिखा है। जब इंतहा पसंदी अपनी इंतहाओं को छू रही है, जब इंसानियत ये चीख चीख कर कह रही है कि राम तेरा है और अल्लाह मेरा है, राम तेरा है और रहीम मेरा है, उर्दू ये थे। वो भाई भाई नहीं थे, एक ही शख्स थे। इसलिए जरूरी है कि इस हवाले से बात की जाए, इस हवाले के उर्दू ज़बान और अदब की तरफ मराजत की जाए, अपने बच्चों को इंसान बनाने के लिए पढ़ाया जाए, ताकि कल आने वाले वक्त में आपके बच्चे अपने वालिदैन के कदरदान हो जाएं। उनके अंदर मोहब्बत, वफा और खुलूस की वो सूदी सूंदी खुशबू उतर जाए, उन्हें बात करने का सलीका आ जाए, उसे समझ में आ जाए कि रिश्तेदार क्या होता है, हमसाया किस चीज़ का नाम है, वतन और उसकी अजमत और उसकी शान और उसकी सरबुलंदी के लिए कौन से लायामल, कौन से तरीके होने चाहिए, इंतहा पसंदी क्या चीज़ होती है, एतदाल किस चीज़ का नाम है, वफा खुलूस और हया और इसार हमदर्दी किस चीज़ का नाम है। ये सारे के सारे अमलियात उर्दू के वज़ाइफ के अंबार के अंदर पोशीदा है। यह वज़ाइफ मैं वजीफा जानकर उर्दू गजल पढ़ता हूं, और फिर जब अपने असरार और रुमूज मेरे ऊपर मुनकशफ कर देती है, तो रूह सरशार होने लगती है। मैं इसकी नज़म, इसकी नसर, दास्तान, इसकी नावल, अफसाने, वासवाक, जितने भी जॉनर्स हैं, जितने भी अक़साम हैं, जितने भी असनाफ है, तमाम असनाफ का मुताला इबादत जानकर करता हूँ। आप यकीन मानिए, जो भी अदब से वाबस्ता इंसान है, उसे यकीन होता है कि उर्दू अदब का मुताला न सिर्फ मेरे नज़रियात, न सिर्फ मेरे इफ़्कार, न सिर्फ मेरे ख़यालात की तरबियत करते हैं, बल्कि मेरी रूह की भी तरबियत करती है। ये अदब जो है सरखोशी बनकर मेरे रूह और कलब के ऊपर छा जाता है।
زندگی ایک سرور بن کر سامنے آ جاتی ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی پرایا نہیں رہتا، جس میں آپ کے سامنے داڑھی والا، بغیر داڑھی والا، ٹیکے والا، سبز رنگ والا، بھگوا رنگ والا، کوئی بھی رنگ والا، صرف آپ کو انسان دکھتا ہے کہ اس انسان کے کچھ فطری تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہم انسانوں کا کرتویہ ہے۔ اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ ایسی فکر چاہتے ہیں، اگر آپ ایسا شعور چاہتے ہیں، اگر آپ ایسی نظریہ چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے بچوں میں منتقل ہو جائیں، انہیں اردو مضمون کے ساتھ وابستہ کر لیجئے۔ سرکاری سطح پر کیا ہو رہا ہے، انسانی سطح پر انسانی پامالی کے وہ تمام کے تمام اسباب ہم نے ان کا سدباب کرنا ہے، ان کو روکنا ہے جو انسانی پامالی کے لیے وابستہ ہے۔ اردو زبان و ادب کا زوال جو ہے انسانی تہذیب کا زوال ہے۔ زبانیں ہر دور میں زندہ رہتی ہیں، زبانیں کسی اور زبان کا قالب اختیار کر، لیکن جو تہذیب نفرت کے اس حالے کے اندر اپنا وجود بناتی ہے، اس تہذیب کا کوئی وجود نہیں رہتا، وہ تہذیب مر جاتی ہے۔ ہلاکو خان ہوں یا اور جتنے بھی کتنے سفاک دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا ہے، کوئی شخص ہے آج دنیا کے اندر جو اپنے بیٹے کو لندن، فرانس، جرمنی میں یا اٹلی یا جہاں بھی مغربی ممالک میں ہٹلر نام رکھے؟ کوئی شخص ہے جو اپنے بیٹے کو یزید کہے یا نام رکھے؟ کوئی نہیں۔ کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، جین ہیں، بدھ ہیں، پارسی ہیں، جنہیں حسین ہونے پہ فخر حاصل ہے۔ کیوں؟ انسانیت کی عظمت کی بقا، دین کی عظمت کی بقا، حقیقی تصور حیات کی بقا کے لیے انہوں نے جان دے دی، اور یہ ہر اس شخص کو مقام حاصل ہوگا جو ان نامساعد حالات میں بھی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتے ہیں کہ ان موضوعات پر بات کی جائے، لائک مائنڈڈ پیپل سامنے آ جائیں، ان کے اندر حمیت ہو، ان کے اندر غیرت ہو، ان کے اندر جرت ہو بات کو رکھنے کی، ٹھوک بجا کر رکھنے کی۔ یہ تہذیب کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیاں بنایا ناپائیدار ہوگا۔ جو چیز تہذیبی قدروں کے اوپر استوار نہیں ہوتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ اردو سکھاتا ہے، یہ اردو کی لسانیات سکھاتی، اردو کا ادب سکھاتا ہے، اردو کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، لغت، ساری چیزیں اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ وجود میں ہی اس لیے آئی کہ ہندوستانی تہذیب کو آشکار کیا جائے۔ گنگا جمنی تہذیب، ایک کٹورے میں پانی پیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک شاعر گزرے ہیں، نشاد کشتواڑی صاحب، مجھے بہت سارے لوگوں نے اپنے طریقے کا لینا ہوتا ہے، لوگوں نے اس کا نہیں کہا، وہ نہیں ہے، لیکن اس نے شعر کہہ دیا ہے۔ اللہ کو پیارے بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو ہے ہندو، میں ہوں مسلم، اردو کا پیغام ہے، اردو کا پیغام محبت کا پیغام۔ تو ہے ہندو، میں ہوں مسلم، دونوں باہم ایک ہیں، جس طرح اعداد جمنا اور زمزم ایک ہے۔ molecular value of water H2O۔ تو ہے ہندو، میں ہوں مسلم، دونوں باہم ایک ہیں، جس طرح اعداد جمنا اور زمزم ایک ہے۔ یہ مسلمان کا شعر ہے۔
اہل نظر سمجھتے ہیں اسے امام ہند، ہندوستان کو ہے رام کے وجود پہ ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ بہت بڑی عبقری شخصیت، مجتہد عصر حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بھائی ہم رام چندر جی کو کوئی کچھ اور نہیں سمجھتے بلکہ اوتار سمجھتے ہیں، جس کے کلمے میں شامل ہیں یہ باتیں۔ میں مذہب کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ ادب کی بات ہے، یہ ادب نے سکھایا ہے۔ دین الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے۔ دین کے اندر مذہب شامل ہے، اور مذہب میں جہاں عبادات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دین کے اندر انسانیت کو مرکزی حیثیت، دین انسانی بقا کے لیے آیا ہے، آپ کو عبادت گزار بنانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہاں آپ انسانی بقا کے ضامن بھی ہیں اور عبادت گزار بھی ہے، تو یہ بات تو پھر بات ہے نا، اس بات کو تو بات کہیں گے، یہ تو عاشقوں والی بات ہوئی۔ لیکن آپ کو اپنی عبادت سے فرصت نہیں، لیکن کوئی بچہ بلک بلک کر کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ بچہ بولا دیکھ کر مسجد عالی شان، یا اللہ تیرے ایک کو اتنا بڑا مکان۔ کیا جذبے ہیں، کیا ولولہ ہے اور کیا جوش اس شعر کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ اردو زبان و ادب کا وہ تیرہ ہے اور ترہ۔ بہرحال اب کب ملاقات ہوگی مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ کے ساتھ کون کون سی باتیں کی اور کیا باتیں کی، لیکن ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نے باتیں وہی کی جو میرے دل کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ وابستگی رکھتی ہیں۔ ڈگری کالج ڈوڈا میں ہم نے اس حوالے سے بہت سارے پروگرام کیے۔ حب الوطنی کے عنوان سے سب سے پہلے ایک مشاعرہ کیا، پھر اس کے بعد اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک ملکی سطح کا پروگرام، ایک ملکی سطح کا یک روزہ سیمینار کیا۔ اس کی سیمینار کی پروسیڈنگز اور اس کے مقالے چھپ کر سامنے بھی آئے ہیں۔ ادب اور امن، عالمی امن، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک انٹرنیشنل سیمینار بھی اس عنوان کے تحت کیا ہے، اور اس کے مقالے بھی ہمارے ترتیب میں ہیں، اور وہ کتاب بھی چھپ کر آپ کی آنکھوں کی زینت اور آپ کے مطالعے کی زینت انشاءاللہ ضرور بنے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے دل کے قریب ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جس کے لیے میں اردو زبان و ادب کو پڑھتا ہوں، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اردو زبان و ادب کے مطالعے کو ثواب کی چیز سمجھتا ہوں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہیں میرے ذہن میں ہیں، میری فکر اس وقت مفلوج ہے، ایک بہت بڑے سانیے سے ہو کر گزر رہا ہوں، اور ان کے احصال ثواب کے لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں پہ آیا ہوں، میرے والد بزرگوار اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ اب جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچا، آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے یہاں آ جائیں، جس طریقے سے بھی آئے جائیں، ان کی روح کی شان، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائے جائیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اس زبان و ادب کی آبیاری کے لیے آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے کون سی باتیں کی، کیا کی ہیں، کہ تو وہی جو دل سے وابستہ تھی، مجھے کتنی کرنی چاہیے تھی، کتنی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بھی مجھے ادراک نہیں ہے، لیکن میں اپنی باتوں کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، کیونکہ نماز عصر کا وقت ہوا جاتا ہے، آپ کو بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ جب کبھی اور آپ کے ساتھ ملاقات ہونے کا شرف مجھے نصیب ہو جائے گا تو ضرور آپ سے مخاطب ہوں گے اسی مہادم کے ذریعے سے۔ تب تک کے لیے اراکین تحریک بقائے اردو کے لیے بہت ساری نیک دعائیں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں آپ سبھی کو رکھے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر امتیاز احمد کو دیجیے اجازت۔
اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔